کیا تھا وہ چاند کی طرح چمکنے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، آپ کون ہیں؟ تو کہا کہ میں تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو تم درود شریف پڑھتے ہو تو اس درود شریف کی وجہ سے تمہاری اس مشکل میں نے مدد کی ہے۔ تو درود پاک کے بے شمار فضائل ہیں، اس لیے اپنے معمولات زندگی کے اندر درود پاک کی عادت ہونی چاہیے۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ اگر آدمی کثرت سے درود پاک کی عادت کو اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے کاموں کو بنا دیتا ہے، اس کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ اور حدیث میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک صحابی نے اپنے معمول کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور بتایا کہ میرے معمولات کے اندر ایک چوتھا حصہ وہ درود پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے، لیکن اضافہ کر لو تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب میں نصف کر لیا کروں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن اضافہ کر لو تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا 1/3 دیگر معمولات اور 3 حصے درود پاک۔ پھر آپ نے وہی بات فرمائی کہ ٹھیک ہے، لیکن اضافہ کر لو تو بہتر ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو میں کل کا کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی بھیجا کروں گا، درود ہی پڑھا کروں گا، درود پاک کا اہتمام کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو ایسا کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ تیری دنیا اور آخرت کی حاجتوں کا کفیل ہو جائے گا، اللہ تیری دنیا اور آخرت کی حاجتوں کو پورا کرے گا، تجھے غموم اور ہموم سے اللہ نجات دے گا۔ تو کون شخص نہیں چاہتا کہ اسے غموم اور ہموم سے نجات مل جائے؟ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے معمولات زندگی میں کچھ ورد اور وظائف ہونے چاہیے، اوراد و وظائف ہونے چاہیے۔ اور وہ اوراد و وظائف وہ کسی دنیا کے مقصد کے لیے نہیں، کسی کو مسخر کرنے کے لیے نہیں، کیونکہ آج بہت سے لوگ اوراد و وظائف کرتے ہیں لیکن اس کی کوئی دنیاوی غرض ہوتی ہے۔ خواتین بھی کرتی ہیں کہ جی اولاد ہماری فرما بردار ہو جائے، شوہر ہمارے قابو میں آ جائے، وغیرہ وغیرہ، گھر میں برکت ہو۔ لیکن اللہ کا نام کبھی اللہ کے لیے بھی تو لینا چاہیے۔ اللہ کا نام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ پر درود پاک کا اہتمام بھی تو ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ اس کی برکتیں عطا کرتا ہے اور اس کی برکت سے اللہ دنیا کی حاجتیں بھی پوری کرتا ہے، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی مشکلات۔ کیونکہ ہمارا جو درس کا سلسلہ چل رہا تھا جزاء الاعمال کا، تو اس میں یہی بات چل رہی تھی کہ نیکی کے فوائد اور ثمرات اس کا صلہ آخرت میں تو ملتا ہے اور یقینی طور پر ملے گا، لیکن دنیا کے اندر اس کے فوائد اور ثمرات کا اثر شروع ہو جاتا ہے اور اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ آج ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اکثر مرد ہوں یا خواتین ہوں، اکثر بے سکونی، بے چینی، پریشانی کا شکوہ ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر سکون نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے۔ اس کا ایک سبب ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہے، ہماری زندگی کے اندر خلوت اور اپنا محاسبہ اور مراقبہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہم نہیں کرتے، جو کہ ہمارے قلب کی غذا ہے، ہماری روح کی غذا ہے، تو جب انسان اپنے قلب اور روح کو غذا نہ دے
تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ قلب اور روح کمزور ہوں گے، اور جو چیز کمزور ہوتی ہے اس کے اندر بے چینی، بے سکونی ہوتی ہے. جیسے جسمانی اعتبار سے اگر آدمی اپنے جسم کو غذا نہ دے، ایک ٹائم کھانا نہ کھانے کا اثر بھی، ایک ٹائم کھانا نہ کھانے کا اثر وہ بھی آدمی محسوس کرتا ہے. کہتے جی آج کھانا نہیں کھایا، آج کمزوری ہے، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا. اور ذرا کوئی 2-4 دن تو کھانا چھوڑ کر دیکھے کہ پھر بستر سے کھڑا نہ ہوا جائے. تو جب جسمانی غذا کے ترک کرنے کا اثر انسان کے جسم پہ پڑتا ہے، جسم کے اندر بے چینی آتی ہے، کمزوری آتی ہے، تو جب آدمی اپنے روح کی غذا کو چھوڑتا ہے، اپنے قلب کی غذا کو چھوڑتا ہے، تو پھر روح اور قلب کے اندر بے سکونی اور بے چینی تو آنی ہے. اور اصل تو انسان کی روح ہے جو اس جسم کو لے کر چل رہی ہے. اس جسم کی مثال تو سواری کی ہے، اور اس پر سوار جو ہے وہ روح ہے. اور یاد رکھیے کہ ہمیشہ سوار کی اہمیت ہوا کرتی ہے بنسبت سواری کے. سوار زیادہ قیمتی ہوتا ہے، سواری تو اس کی خدمت کے لیے ہوتی ہے. تو اس جسم کی سواری پر روح سوار ہے، اور اگر سوار کمزور ہو جائے تو ظاہر ہے کہ سواری کس کام کی ہے. تو ہم نے اس سوار کو یعنی اپنی روح کو کمزور کر رکھا ہے. باتیں تو بہت کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں، فضول باتیں، غیر کے تذکرے، تبصرے، ہر وقت یہی مشغلہ ہے. لیکن کبھی تنہائی میں، خلوت میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں سوچتے. شکوہ بھی بہت ہوتا ہے، بہت شکوہ ہوتا ہے، اور بالخصوص خواتین کا شکوہ مردوں سے زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ، کہ معمولی معمولی باتوں کے اوپر بڑے بڑے شکوے ہوتے ہیں. اور ان شکووں کی نوبت یہاں تک آتی ہے، یہ میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. آپ نے فرمایا کہ ایک شوہر ساری زندگی اپنی بیوی کی خدمت کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، لیکن دنیا ہے، زندگی ہے، کبھی کوئی ناگواری آ جاتی ہے، تو کبھی کوئی چھوٹی سی بات پر، چھوٹی سی ناگواری پر وہ ساری زندگی کے احسانات کا، نعمتوں کو بھلا کر پھر کہتی ہے میں نے تو کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں، میں نے تو کبھی راحت دیکھی نہیں. تو ساری زندگی کی اس کی جو محنت ہوتی ہے اس کو پر پانی پھیر دیتی ہے. کون فرما رہے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. تو کبھی ایسا بھی تو ہونا چاہیے کہ خلوت کو اختیار کرنا چاہیے، تنہائی، اور اس تنہائی اور خلوت میں بیٹھ کر وہاں پر انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچے، اللہ کی نعمتوں کا مراقبہ کرے کہ اللہ نے یہ جو فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میری نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. کتنی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں نا، اور اللہ نے جو فرمایا وہ سچ ہے، حق ہے. ہماری تو کوتاہ نظری، کوتاہ بینی، ہم کہتے ہیں نعمتیں ہی نہیں ہیں، نعمتیں نظر ہی نہیں آتی. اور اللہ والے یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ مصیبتوں کے، پریشانیوں کے ہجوم کے اندر ہے، یعنی مصائب اور پریشانیوں نے اسے گھیر رکھا ہے، تو عین اس حالت کے اندر بھی اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنا شروع کرے تو اس وقت بھی وہ مصیبت، وہ پریشانی کم ہوگی، اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوں گی. اور جب اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوں گی تو کیا ہوگا؟ شکر کی توفیق ملے گی، اور اس پریشانی کا جو اثر ہے، اس کی جو تکلیف ہے، اس کا اثر کم ہو جائے گا. کیونکہ خوشی زیادہ ہے، نعمت زیادہ ہے، تکلیف کم ہے. اور جب آدمی اللہ کی نعمتوں کو نہیں سوچتا تو پھر کیا ہوتا ہے
بجائے شکر کے نعمت کا کفران ہوتا ہے۔ اور ایک بہت بڑی کوتاہی جو ہماری زندگی کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ ہم نعمتوں پر اپنا استحقاق سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے، ہمیں ملنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے، اور جو آدمی اپنا استحقاق جتلاتا ہے، دل دماغ میں یہ رکھتا ہے کہ جی میرا حق ہے، مجھے نہیں مل رہا، اس کی زندگی پریشانی کے ساتھ گزرتی ہے، شکوہ شکایت کے ساتھ گزرتی ہے، ناشکری کے ساتھ گزرتی ہے، زندگی میں چین اور سکون نام کی چیز نہیں ہوتی۔ اور جو آدمی یہ سوچ اور فکر اپنا لیتا ہے، اور اپنانی چاہیے، کہ میرا کوئی حق نہیں، میرا کوئی استحقاق نہیں، جو کچھ بھی ہے بلا استحقاق کے ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کا فضل ہے، میں کہاں اس قابل، کہاں میری عبادت اس قابل، کہاں میرے ذکر اذکار اس قابل کہ مجھے کچھ دیا جائے۔ یہ تو اس کا فضل ہے کہ محروم نہیں کرتا، باوجود ہماری نالائقیوں کے، نافرمانیوں کے، وہ محروم نہیں کرتا۔ یہ اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ کتنا اس کا فضل اور احسان ہے کہ وہ چاہے آن کی آن میں رسوا کر سکتا ہے، ستاریت کی چادر کو اوپر سے ہٹا سکتا ہے، لیکن وہ ستاریت کی چادر کو اوپر سے ہٹاتا نہیں ہے، وہ رسوا کرتا نہیں ہے۔ تو جو ایسا رب ہو، ایسا خیر خواہ اپنے بندے کا، اپنے بندے سے پیار کرنے والا، تو پھر کیا اس کی نعمتوں کی ناقدری کرنی چاہیے، ناشکری کرنی چاہیے، اپنا استحقاق جتلانا چاہیے؟ اس لیے اپنا کوئی استحقاق نہیں ہے، جو ہے اس کی عطا ہے، اس کا فضل ہے۔ اور کبھی سوچنا تو چاہیے کہ کیا ہماری عبادت اور حق عبدیت کیا کہ اللہ تعالی کی عبادت کے بندگی کے حق کو ادا کرنا، حق عبدیت، کیا ہم اس کے حق عبدیت کو ادا کر رہے ہیں؟ ہم سے اپنے رب کا حق ادا ہو رہا ہے؟ ارے رب کا حق تو کیا ادا ہوگا، لوگ اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے، شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتی، بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی، ایک انسان کے حق کو ادا نہیں کر پاتا، اس میں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، تو اپنے رب کے حق عبدیت کو کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اور جب اپنے رب کے حق عبدیت کو یہ ادا نہیں کر سکتا تو پھر استحقاق کس بات کا ہے؟ کیا حق جتلاتا ہے؟ ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، کس بات کا استحقاق ہے؟ کوئی استحقاق نہیں ہے۔ تو جب آدمی اپنے استحقاق کو ایک طرف رکھتا ہے، بالائے طاق رکھ دیتا ہے، پھر اللہ کی نعمتوں کو سوچتا ہے، اسے ایک ایک نعمت بڑی معلوم ہوتی ہے، بڑی معلوم ہوتی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کیسے ادا کر رہے ہیں؟ اللہ وہ معرفت والا دل ہمیں بھی عطا فرما دے، اس معرفت کا گزرا اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ تو اللہ کا شکر ایسے ادا کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ یا اللہ تیری تو چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی اتنی بڑی ہے، چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی اتنی بڑی ہے کہ میں تو اس چھوٹی سی چھوٹی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، تو بڑی نعمت کا کہاں ادا کر سکتا ہوں، کہاں ادا کر سکتا ہوں؟ اسی لیے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، کہ اللہ کہتا ہے میرے شکر گزار بندے کم ہیں، شکر گزار بندے کم ہیں۔ کیوں؟ کہ شکر ہوتا ہے نعمت پہ، اور جب نعمت آتی ہے، نعمت کی فراوانی ہوتی ہے، بندہ بہک جاتا ہے، اس نعمت کو اپنی طرح منسوب کرتا ہے، اپنی قوت بازو کا کمال سمجھتا ہے، اپنا ہنر اور کمال سمجھتا ہے، اپنا استحقاق سمجھتا ہے، اور جب استحقاق آ جاتا ہے تو شکر رخصت ہو جاتا ہے، پھر شکر نہیں رہتا۔ بھئی ایک آدمی نوکری کرتا ہے، وہ کہتا ہے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی تھی، 8 گھنٹے نوکری کی تنخواہ لے لی، تو مالک کا شکر کس بات کا ادا کروں؟ 8 گھنٹے محنت کی تھی، بس اپنی مزدوری مل گئی، تو اس کا استحقاق تھا، وہ اسے مل گیا۔
کہ 8 گھنٹے اس نے ڈیوٹی دی تھی، خدمات انجام دی تھی، اس کا عوض لے لیا. لیکن اللہ کی عبدیت کا، اس کی بندگی کا، اس کی غلامی کا ہم کون سا حق ادا کر رہے ہیں؟ ہم سے تو کوئی حق ادا نہیں ہوتا، ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوتا، ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوتا. تو پھر ہمارا استحقاق کا کس بات کا ہوا؟ اگر کوئی استحقاق سمجھتا ہے تو اس سے بڑا احمق کوئی نہیں. کس بات کا استحقاق ہے کہ جتنی اس کی عطا، جتنی اس کی نعمت، تو ہم نے اس کا حق تو کوئی ادا کیا نہیں، پھر استحقاق کیوں جتلاتے ہیں؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر، یہ باتیں تو بہت کرتے ہیں نا، ہر وقت کی مجلس آ رہی ہے، اور کبھی کیونکہ بولنے کی عادت ہے نا، باتیں کرنے کی خواتین میں زیادہ ہوتی ہے، تو کبھی کوئی بات کرنے والا نہ ملا تو کسی کو فون ملا لیا، اور فون ملا کر 1 گھنٹہ سے پہلے کال کو ختم نہیں کیا، کہ گھنٹے کا پیکج تھا نا. یہ نہ سوچا کہ اس 1 گھنٹے کے اندر اگر فضول باتیں کر کر کے اپنے دماغ کو کمزور کرنا تھا تو ارے اللہ کے ذکر کر کے اپنے دل کو تقویت کیوں نہ دی جاتی، اپنی روح کو قوت کیوں نہ پہنچائی جاتی. باتیں کر کر کے دماغ کو ہلا لیا، یادداشت کا بیڑا غرق کر دیا باتیں کر کر کے. تو کوئی باتیں کرنے والا نہ ملا تو موبائل تو ہے نا، اور اگر کوئی موبائل پہ بھی بات کرنے والا نہ ملا تو پھر فیس بک کو کھول لیا، واٹس ایپ پہ شروع ہو گئے، کسی کو میسج بھیجنا شروع کر دیا. لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرنا، زبان پہ اللہ کا ذکر نہیں آتا، درود پاک نہیں آتا. ٹھیک ہے، وقت تو گزر رہا ہے، وقت کا پہیہ تو چل رہا ہے، اور یہ وقت کا پہیہ ایسا ہے کہ اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا، گزر جائے گا، زندگی بھی گزر جائے گی. یہ زندگی کیا ہے؟ آب رواں، بہتا ہوا پانی. لیکن انجام کیا ہوگا؟ کبھی انجام کو بھی سوچنا چاہیے. اور جو آدمی اپنے انجام کو نہیں سوچتا پھر وہ گھاٹے اور خسارے سے نہیں نکلتا. انجام پہ نظر ہونی چاہیے کہ جس راستے کو اختیار کیا ہے یہ راستہ منزل کی طرف جاتا ہے یا نہیں جاتا. اور اگر بلا سوچے سمجھے کسی انجان راستے پر انسان چل دے تو منزل سے دور ہوتا ہے، منزل کو کھوٹی کر لیتا ہے، کھو دیتا ہے، منزل سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے. تو پھر علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ پلٹنا چاہیے، لوٹنا چاہیے، کچھ اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، زندگی کو بدلنا چاہیے، زندگی کے رخ کو بدلنا چاہیے. اور اس کا راستہ اور طریقہ ایک ہی ہے کہ اپنی زندگی کے اندر اللہ کے ذکر کو لے کر آئے، شکر کو لے کر آئے، صبر کو لے کر آئے، قناعت کو لے کر آئے. یہ نہیں ہے کہ جو نیا برانڈ آئے بس وہ لینا ہے، لینا ہے. ارے کبھی خواہش پہ چوٹ بھی تو مارنی چاہیے. شوہر کی جیب اجازت دے نہ دے بس لینا ہے. اور پھر ایسی ہرس و ہوس جہاں ہوگی پھر وہاں قناعت کہاں ہوگی، توکل کہاں پہ ہوگا؟ اور زندگی قناعت کے ساتھ راحت سے گزرتی ہے، توکل کے ساتھ راحت سے گزرتی ہے. ہرس و ہوس کے ساتھ زندگی نہیں گزرتی، بے چینی پریشانی کے ساتھ گزرتی ہے. ہر وقت یہی فکر ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. ارے جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. انجام کو بھی تو سوچنا چاہیے نا، انجام سے بے فکری کیسی، بے فکری کیسی؟ کیونکہ کفن کا تو کوئی برانڈ نہیں ہوتا نا، ایک ہی برانڈ ہوتا ہے، اس کا ایک ہی کلر ہوتا ہے. تو اس کو بھی تو سوچنا چاہیے نا، اس میں میرا کیا حال ہوگا؟ یہ دنیا کی زیب و زینت کی آرائش، یہ نمائش، یہ سب یہیں رہ جائے گی. اور جو چیز ساتھ جانے والی ہے اس ساتھ جانے والی چیز کا اہتمام نہیں ہے، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے. اور وہ ساتھ جانے والی چیز کیا ہے؟ وہ انسان کا نیک عمل ہے. باقی سب کچھ یہیں رہ جائے گا، کوئی چیز ساتھ جانے والی نہیں ہے.
قبر میں اگر کوئی چیز ساتھ جانے والی ہے اس کا نیک عمل ہے، اور وہ نیک عمل قبر میں اچھے ساتھی کی صورت میں اس کی تنہائی کے اندر اس کے ساتھ ہوگا۔ اس تنہائی میں کوئی مال، دولت، اولاد، بیوی کوئی پاس نہیں ہوگا، سب چھوڑ دیں گے۔ ادھر روح نکلی کو گھر میں رکھنے پہ آمادہ نہیں ہوگا، کہیں گے جلدی پہنچاؤ جلدی پہنچاؤ، بس اب وقت ہو گیا، زندگی کی شام ہو گئی، اب اس سے کوئی صبح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عبرت ہے، نصیحت ہے، یہ تو تیری وقت ہے کہ ادھر روح پرواز کی، اب فٹافٹ تیری تیاری بھی شروع ہو گئی، غسل کفن شروع ہو گیا، بس جلدی کرو جلدی کرو، جلدی منزل پہ پہنچاؤ۔ اور ساتھ والے بس وہاں گڑھے میں تو ڈال آئیں گے لیکن ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ تو جو چیز وہاں پہ ساتھ ہوگی، رفیق ہوگی، مونس ہوگی، دل بہلانے والی ہوگی، وہ انسان کا نیک عمل ہوگا، وہ قرآن ہوگا۔ تو کیوں نہ اس سے دل لگائے؟ کیا دنیا کی فانی چیزوں سے دل لگانا، مادی چیزوں سے دل لگانا؟ تو اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد کرنا چاہیے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ دلوں کی بے چینی، بے سکونی، اور جب دل بے چین اور بے سکون ہوتے ہیں تو گھر بھی بے چین اور بے سکون ہوتے ہیں، گھروں میں بھی سکون نہیں ہوتا۔ گھروں میں تو ذکر کے انوار سے سکون آتا ہے، وہ ذکر کے انوار دلوں میں بھی ہوتے ہیں، گھروں میں بھی ہوتے ہیں۔ تو اپنے روح اور قلب کی غذا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور وہ ذکر اللہ ہے، وہ درود پاک ہے، وہ استغفار ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اور جتنا یہ اللہ کا ذکر زندگی میں بڑھتا جاتا ہے اتنی طمانینت، سکون بڑھتا چلا جاتا ہے، اطمینان بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، اللہ کی یاد بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور جب اللہ کی یاد بڑھتی ہے تو غفلتیں دور ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ کی یاد کے ساتھ جو موت آتی ہے بڑی اچھی موت ہوتی ہے، قابل رشک موت ہوتی ہے۔ پھر موت بھی اچھی ہوتی ہے، قبر بھی اچھی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی یاد کے ساتھ، وہ دنیا کی محبت کے ساتھ نہیں، دنیا کی چاہتوں کے ساتھ نہیں۔ تو دنیا کی چاہتوں کو پامال کر کے، اس زبان کو تالا لگا کر، فضول باتوں کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو آباد کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما،
اپنے رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی نعمتوں کی قدردانی نصیب فرما، نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو نعمتیں بھی آپ نے عطا فرمائی یا اللہ بلا استحقاق کے عطا فرمائی، یا اللہ ہمارا کوئی استحقاق نہیں، یا اللہ آئندہ بھی بلا استحقاق کے عطا فرما، اور جو نعمتیں عطا فرمائی ان کی حفاظت بھی فرما، نعمتوں میں برکت اور ترقی بھی عطا فرما، نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ فضول گوئی سے بچا، بد گوئی سے بچا، فحش گوئی سے بچا، یا اللہ برے اخلاق سے بچا، بری عادات سے بچا، دنیا کی محبت سے بچا، یا اللہ ناجائز تعلقات سے بچا، عادات اور اخلاق کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کو عفیف بنا، پاک دامن بنا، یا اللہ عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے یا اللہ ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جب تک کی زندگی ہے چلتا پھرتا رکھنا، اعضاء کی سلامتی کے ساتھ رکھنا، ہر محتاجی معذوری سے بچا کے رکھنا، یا اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے بچا کے رکھنا۔ یا اللہ جو بھی خواتین تشریف لاتی ہیں ان کے آنے کو قبول فرما، فکر آخرت کو دلوں میں بیدار فرما۔ یا اللہ اپنی محبت سے، معرفت سے دلوں کو لبریز فرما، گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا، گھروں میں محبتیں الفتیں پیدا فرما، نفرت کو عداوت کو دور فرما، گھروں میں یا اللہ نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، رحمتیں برکتیں عطا فرما، ہر ابتلا سے آزمائش سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، کسی امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں، ہر ابتلا سے آزمائش سے یا اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ تو اپنی پناہ میں لے لے، یا اللہ اپنی پناہ میں لے لے۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے یا اللہ اس قوم کی، اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یقیناً ہماری شامت اعمال ہے، یا اللہ ایسے حکمران مسلط ہیں، یا اللہ ہمیں پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ملک کو نیک صالح حکمران عطا فرما، یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، قیامت تک یا اللہ اس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا۔ یا اللہ جن گھروں میں ولادت متوقع ہے ان کے لیے آسانیاں عطا فرما، یا اللہ آسانیاں عطا فرما، ہر پریشانی سے بچا، نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں یا اللہ ولد صالح عطا فرما، سب کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، صدقہ جاریہ بنا، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاح ہیں ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما، تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع